نوجوان کو پتہ ہی نہیں کہ اس کی جوانی کی کیا اہمیت ہے، بیچارہ نماز نہیں پڑھتا ہے، کیا سوچتا ہے ارے جب بوڑھے ہو جائیں گے ڈنڈا لے کے چلنے لگیں گے، لاٹھی لے کے چلنے لگیں گے، نماز بھی پڑھنے لگیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کیا گارنٹی ہے اس بات کی؟ آپ کے 50 سال کے ہونے تک آپ زندہ رہیں گے، اس بات کی کیا گارنٹی ہے؟ الہ آباد کی سرزمین ہے یو پی کے اندر، 1 سال پہلے میرا پروگرام تھا، ڈاکٹر محسن نام کا ایک نوجوان میرے پاس آتا ہے، خوبصورت 20-22 سال کا نوجوان ہے، میرے پاس آتا ہے، مجھ سے باتیں کرتا ہے، میرا موبائل نمبر بھی لیتا ہے، اپنا موبائل نمبر بھی دیتا ہے، میرے ساتھ سیلفی بھی لیتا ہے، فیس بک کے اوپر اس سیلفی کو ڈالتا بھی ہے۔ اور ابھی 1 مہینہ پہلے خبر آتی ہے ڈاکٹر محسن کو ڈینگو ہو گیا ہے، اس کے حق میں دعا کیجئے، اور 2-4 روز کے بعد فیس بک کے اوپر خبر آتی ہے ڈاکٹر محسن کا انتقال ہو گیا، اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، موت آپ سے پوچھ کر کے تو نہیں آئے گی، موت کو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ آپ کے بچوں کو آپ کی کتنی ضرورت ہے، آپ کے پریوار کو آپ کی کتنی ضرورت ہے، آپ کے ماں باپ کو آپ سے کتنی امیدیں ہیں، آپ نے مکان بنایا کہ نہیں بنایا، آپ کو نوکری ملی کہ نہیں ملی، موت تو آئے گی اور اپنا کام کر کے چلی جائے گی۔ او لوگو، اس جوانی کی قدر کر لو، اس جوانی کو اللہ کی رضا کے لیے گزارو، اس جوانی میں اللہ کو خوش کر لو، نماز کی پابندی جوانی میں کرو، اپنے چہرے کو داڑھی سے جوانی میں سجا لو، اپنے ماتھے کو سجدے کے نشان سے جوانی میں سجا لو۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اغتنم خمسن قبل خمسن، او لوگو 5 چیزوں کی قدر کرو، 5 چیزوں کی ویلو کو سمجھو، 5 چیزوں کے آنے کے پہلے، شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی قدر کرو اپنے بڑھاپے کے آنے کے پہلے، وصحتک قبل سقمک، اپنی تندرستی کی قدر کرو اپنے بیمار ہونے کے پہلے، وغناک قبل فقرک، اپنی دولت کی قدر کرو غریب ہونے کے پہلے، وفراغک قبل شغلک، اپنے ٹائم کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم بزی ہو جاؤ، وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم کو موت آ جائے۔ قدر کرو اپنی جوانی کی، جوانی کا سجدہ، جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں کوئی بھی گرمی سے بچنے والا نہیں ہوگا، سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے کچھ خوش نصیب بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا، ان خوش نصیب بندوں میں میرے نوجوان ساتھیوں آپ بھی رہیں گے۔ شرط کیا ہے؟ شرط بس ایک ہے، وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو من مانے طریقے سے نہیں گزارا ہوگا، جس نے اپنی جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہوگی، جس نے جوانی میں نماز کی پابندی کی ہوگی، جس نے جوانی کو مستانی نہیں بنایا ہوگا، جس نے جوانی کو زناکاری سے بچایا ہوگا، جس نے جوانی میں اپنے آپ کو شراب سے بچایا ہوگا، جس نے جوانی میں اپنے آپ کو نشے سے بچایا ہوگا، جس نے جوانی میں اپنے آپ کو عشق و محبت کے چکر سے بچایا ہوگا، اس نوجوان لڑکی اور لڑکے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ دے گا جس نے اپنی جوانی کی حفاظت کی ہوگی۔ اور آخری بات، اس امت کی پرابلم کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے میرے بھائی، اس امت کی عورتوں کا بگاڑ۔ میری ماں بہنوں، آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ آپ کی ذمہ داری مردوں سے زیادہ ہے۔ ایک لڑکا اگر بگڑا تو ایک انسان بگڑا، ایک عورت اگر غلط راستے پر گئی تو ایک پورا پریوار غلط راستے پر جائے گا۔ عورت ماں بھی ہے، عورت بہن بھی ہے، عورت بیٹی بھی ہے، عورت بیوی بھی ہے۔ اسی لیے عورت کی تربیت پر خاص طور سے شریعت نے توجہ دی ہے۔ اگر عورت ماں ہے، اسلام یہ کہتا ہے اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ عورت اگر بیٹی ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کی پرورش کرو تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ عورت اگر بیوی ہے، اللہ کے نبی فرماتے تمہیں سکون پہنچاتی ہے۔ او میری پیاری ماں بہنوں، زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے، بس 4 کام کر لو، کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جہاں پر بھی کوئی مصیبت ہے، کوئی سنکٹ ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی فساد ہے، کوئی بگاڑ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ہے دنیا میں بگاڑ؟ ابھی کورونا سے ہم نکلے نہیں تھے کہ آج ملک کے کتنے حصوں میں ڈینگو پھیلا ہوا ہے۔ انسان
بیمار ہوتا ہے ڈاکٹر کے یہاں جاتا ہے, جانچ آتی ہے پلیٹلیٹ کم ہو گیا, 1.5 لاکھ ہونا چاہیے 50,000 ہو گیا, اگلے دن 25,000 ہو گیا, پلیٹلیٹ ختم, آدمی ختم. ایک مچھر انسان کو موت کے گھاٹ اتار دے رہا ہے میرے بھائی. ملک کے کتنے حصوں میں آج سیلاب اور باڑھ سے کتنی ہلاکتیں ہوئی. آپ کا یہ سیمانچل کا علاقہ بھی سیلاب سے بہت متاثر رہتا ہے. کتنی جگہوں پر سوکھا پڑ جاتا ہے, بارش نہیں ہو رہی ہے, کسان پریشان ہیں. یہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں میرے بھائی, یہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کا جواب دیا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. زمین کے اندر, آسمان کے اندر, خشکی کے اندر, تری کے اندر, کائنات کے چپے چپے میں جہاں پر بھی تم کو فساد نظر آئے, بگاڑ نظر آئے, تباہی نظر آئے, بربادی نظر آئے, فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ, تو اے انسانوں اس پر تم غور کرو, وچار ومرش کرو, اس پر غور کرو گے تو تم یہ پاؤ گے وہ تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے, وہ تمہارے برے کاموں کا نتیجہ ہے. دنیا میں جہاں پر بھی بگاڑ ہے اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے, تمہارے برے کرتوت ہیں, تمہارے غلط کام ہیں, تمہارے پاپ ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اے انسانو تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے اس دنیا میں فساد ہے, بگاڑ ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ مصیبتیں کیوں نازل فرماتا ہے؟ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا, تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کچھ اعمال کی تم کو سزا دے دے. سارے اعمال کی سزا نہیں دے رہا ہے اللہ, کچھ اعمال کی سزا دے رہا ہے. سارے اعمال کی اگر وہ سزا دے دے گا, روئے زمین پر کوئی سانس لینے والا باقی نہ بچے گا. دنیا میں اتنا پاپ ہو رہا ہے, اتنا گناہ ہو رہا ہے, اتنا شرک ہو رہا ہے, اتنی اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے کہ اگر اللہ سارے گناہوں کی سزا دنیا میں دے دے تو روئے زمین پر کوئی سانس نہیں لے سکتا, کوئی زندہ ہی نہیں بچ سکتا. وہ تو کچھ ہمارے کچھ گناہوں کی سزا دے رہا ہے. کیوں دے رہا ہے؟ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا, ہم تمہارے کچھ کرتوتوں کی سزا اس لیے دے رہے ہیں, لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, اے میرے بندو تاکہ تم اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لو, تم اللہ سے توبہ کر لو, تم اللہ سے معافی مانگ لو, تم اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا لو, تم اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے معافی مانگ لو. مگر آپ غور کیجئے میرے بھائی, کورونا کی مصیبت آئی, ایک ایک محلے سے, ایک ایک گاؤں سے 20-20 جنازے نکلے. رمضان کا مہینہ تھا, کتنے شہروں میں اور کتنے محلوں میں ہم نے دیکھا مسجدوں سے اعلان ہو رہا ہے, ایک اعلان ختم ہوا دوسرا شروع, دوسرا ختم ہوا تیسرا شروع. یہ دور بھی ہم نے دیکھا. وہ عورتیں جو کبھی چہرہ نہیں ڈھانکتی تھی, انہیں بھی اپنے چہرے کو چھپانا پڑا, انہیں بھی ماسک لگانا پڑا. ہوائی جہاز پر وہ ایئر ہوسٹس جس کو اپنے شریر کو ننگا رکھنے کے لیے پیسہ دیا جاتا ہے, تنخواہ دی جاتی ہے, اس ایئر ہوسٹس کو بھی اس بیماری نے سر سے پیر تک نقاب میں, اس کو آپ نقاب کہیے, اس کو آپ ماسک کہیے, اس کو آپ جو ہے سرکشا کوچ کہہ لیجئے, کچھ بھی کہہ لیجئے, اس کو اپنے شریر کو ڈھانپنا پڑا. ہم نے یہ دور بھی دیکھا میرے بھائی. مسلمان مسجد میں نہیں جاتا تھا, نماز نہیں پڑھتا تھا. بہت ہوتا تھا لوگ جمعہ کی نماز میں مسجد میں آ جاتے تھے, لوگ عید بقرعید کی نماز میں عیدگاہ میں آ جاتے تھے. کورونا نے وہ دور بھی ہم کو دکھایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ مسجدوں کے دروازے بند ہو گئے, مسجدوں کے دروازے بند ہو گئے. تم نہیں آتے نا مسجد میں, مت آؤ. اب مسجد میں تم آ نہیں سکتے, مسجد کے دروازے تمہارے لیے بند ہو گئے, تو چاہ کر کے بھی تم مسجد میں نہیں آ سکتے. کورونا کے اس دور میں ہم نے عید کی نماز اپنے گھر میں ادا کی جو کبھی نہیں کر سکتے تھے. تراویح کی نماز میں نے اپنے گھر پر اپنے پریوار کو پڑھائی. میں حافظ نہیں ہوں, لیکن اسی کورونا کے دور میں میں نے 10 پارے یاد کر کے اپنے گھر میں تراویح کی نماز پڑھائی. میری ماں کا آخری رمضان تھا,
اللہ نے یہ توفیق بھی مجھ کو بخشی کہ آخری رمضان کی تراویح کی نمازیں میری ماں نے میرے پیچھے پڑھی، جو زندگی میں کبھی پاسبل نہیں تھا۔ کورونا نے ہم کو وہ حالات بھی دکھائے میرے بھائی، لیکن حالات جیسے ہی نارمل ہوئے، ہم اور آپ اپنے پرانے ڈھرے پر لوٹ آئے، ہم اللہ کی نافرمانیوں میں لگ گئے میرے بھائی۔ زنا کے اڈے آباد ہو گئے۔ دلی کے اندر جب لاک ڈاؤن کھلا تو سب سے پہلے شراب کی دکانوں پر لائن لگ گئی۔ غور کرو کہ آج کا انسان اتنی بڑی بڑی مصیبتوں کو دیکھنے کے بعد بھی یہ انسان کتنا کٹھور ہو چکا ہے، کتنا سنگ دل ہو چکا ہے، اس کا دل کتنا پتھر ہو چکا ہے کہ یہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرنا چاہتا، یہ اللہ کی طرف لوٹنا نہیں چاہتا، یہ توبہ کرنا نہیں چاہتا، یہ اپنے پاپوں کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کا پہلا پارہ اٹھاؤ، اللہ نے یہودیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة۔ اے یہودیو، تم نے اللہ کی اتنی نافرمانی کی، تم نے اتنے پاپ کیے، تم نے اتنے گناہ کیے کہ تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ کٹھور ہو گئے، تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اس لیے کہ پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پتھر کے اندر سے پانی رس رس کر کے بہنے لگتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب پتھر کے اوپر بار بار پانی پڑتا ہے تو پتھر کے اندر بھی سوراخ ہو جاتا ہے اور پتھر سے پانی بہنے لگتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے جھک جاتے ہیں، نرم پڑ جاتے ہیں، مگر اے یہودیو، تم تو اتنے سخت دل ہو چکے ہو کہ تمہارے دل تو ان پتھروں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ اللہ نے تو یہودیوں کے بارے میں کہا تھا۔ آج یہودیوں کی جگہ ہم اور آپ اپنے آپ کو رکھ کر کے سوچیں، ہمارے دل بھی میرے بھائیوں پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ روزانہ جلسے ہو رہے ہیں، نومبر دسمبر کا مہینہ آپ کے سیمانچل میں جلسوں کا مہینہ ہے۔ آج اس گاؤں میں تقریریں، کل اس گاؤں میں تقریریں، پرسوں فلاں گاؤں میں تقریریں، 20 تقریریں ہم سن رہے ہیں، لیکن بے نمازی آج بھی بے نمازی ہے، سگریٹ پینے والا آج بھی سگریٹ کا عادی ہے، شراب پینے والا آج بھی شراب کا عادی ہے، حرام کھانے والا آج بھی حرام خور ہے۔ کیوں میرے بھائی؟ اس لیے کہ گناہ کرتے کرتے، پاپ کرتے کرتے ہمارے دلوں کے اوپر اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان العبد اذا اخطا خطیئۃ، جب بندہ کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، جب بندہ کوئی پاپ کرتا ہے، نکتت فی قلبہ نقطۃ سوداء، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر ایک کالے رنگ کا دھبا ڈال دیتا ہے، ایک بلیک کلر کا، ایک کالے رنگ کا پوائنٹ اور دھبا اس کے دل کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے۔ اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے وہ دھبا مٹا دیا جاتا ہے، لیکن اگر بندہ بار بار اسی گناہ کو کرتا ہے، بار بار اللہ کو ناراض کرتا ہے، بار بار وہ غلط کام کرتا ہے، تو وہ کالے رنگ کے دھبے اس کے دل کے اوپر بڑھتے چلے جاتے ہیں، حتی تعلو قلبہ، یہاں تک کہ پورا دل، پورا کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اور جب دل کالا ہو جاتا ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں فذالک الران، تو دل کے اوپر ایک غلاف چڑھ جاتا ہے، ایک پردہ چڑھ جاتا ہے، اور اسی پردے کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، میرے بندو تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے، تمہارے غلط کاموں کی وجہ سے تمہارے دلوں کے اوپر پردہ پڑ چکا ہے۔ آپ تو خوش نصیب ہیں، شاید آپ کو اندازہ نہ ہو، جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم اہل حدیث ہیں، تو یہ کوئی مذاق نہیں ہے میرے بھائی۔ اللہ نے آپ کو بہت ساری گندگیوں سے بچایا ہے۔ اتر پردیش میں آؤ، بنارس سے 200 کلومیٹر کی دور پر ایک درگاہ ہے، نام ہے کچوچھا شریف۔ ہر جمعرات کو عورتیں جا کر کے سجدہ کر رہی ہیں وہاں پر۔ اور آگے بڑھو لکھنؤ کے قریب دیوا شریف، رنڈی کا ناچ ہوتا ہے وہاں دیوا شریف کے عرس کے موقع پر۔ اور آگے بڑھو دلی میں نظام الدین کی درگاہ، وہاں پر لوگ سجدے کر رہے ہیں۔
اور آگے بڑھو راجستھان میں اجمیر ہے, مسجد بغل میں ہے, اللہ کے در پہ سجدہ کرنے والے نہیں ہیں, مگر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی قبر پر لاکھوں لوگ سجدہ کر رہے ہیں. آج کا مسلمان شرک کر رہا ہے, اس کے بعد کہتا ہے کہ مجھے جوتے کیوں پڑ رہے. تجھے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا تجھے ذمہ دار بنایا تھا, لا الہ الا اللہ, تو نے اس لا الہ الا اللہ کی کو ختم کر ڈالا. تو نے اتنا شرک کیا ہے اور اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کے در پر تو نے اپنی پیشانی کو اتنا ذلیل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو تجھے سپہ ہستی سے مٹا دے. کل رات میں میرا پروگرام تھا یو پی کے اندر, لکھنؤ کے قریب میں ایک جگہ رائے بریلی. مجھے وہاں کے نوجوانوں نے دعوت دی, کہا شیخ صاحب ہمارے یہاں بالکل اہل حدیث نہیں ہے, 2 4 5 گھر کے لوگ ہیں, آپ آئیے. پورا علاقہ قبر پرستوں کا علاقہ ہے. محبت رسول کے موضوع پر وہاں میری تقریر ہوئی. بڑا اچھا قصبہ ہے یو پی کا رائے بریلی, بڑی ترقی بھی ہے وہاں کے مسلمان. مسلمان تو ہیں, کون سے مسلمان ہیں اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کے در پہ سر جھکانے والے. دیپاولی کا تہوار آیا, ہمارے کتنے مسلمان غیر مسلموں کو مبارکباد بھی دے رہے تھے اور بڑے بڑے بینر لگا رہے تھے. اسی بہار میں سیوان میں ایک جگہ میں نے دیکھا بینر لگا تھا, کوئی مسلمان دکاندار اپنے غیر مسلم بھائیوں کو دیوالی کی مبارکباد دے رہا تھا اور بینر پہ لکھا تھا ماں لکشمی آپ پر کرپا کرے. یعنی مسلمان کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ توحید کا مطلب کیا ہے اور شرک کا مطلب کیا ہے, اور کون سی چیز ایسی ہے جو اس کی توحید کو برباد کر دیتی ہے. کچھ بے شرم مسلمان ہیں, کہتے ہیں ارے ہم تو بسم اللہ پڑھ کے سب کھا لیتے ہیں. غیر اللہ کے نام پر کوئی مرغا ذبح کیا گیا, غیر اللہ کے نام پر بکرا ذبح کیا گیا, غیر اللہ کے در پہ چڑھائی گئی مٹھائی آئی, یہ بے شرم بسم اللہ پڑھ کے کھا لیتا ہے. کل کو سور کا گوشت تیرے سامنے آئے گا تو بسم اللہ پڑھ کے کھا لے گا. کل کو شراب تیرے سامنے پیش کی جائے گی تو بسم اللہ پڑھ کے پی لے گا. جتنی حرام شراب ہے اور جتنا حرام سور کا گوشت ہے, اتنا ہی حرام ایک مسلمان کے لیے وہ چیز ہے میرے بھائیوں جس چیز پر غیر اللہ کا نام دیا گیا. نہیں جانتے ہمارے مسلمان بھائی. آج کل بڑا میڈیا میں ایک معاملہ چل رہا ہے, دلی کے اندر ایک مسلمان لڑکے نے غیر مسلم لڑکی کے ساتھ لیو ان ریلیشن شپ میں رہتے تھے. اب یہ بھی چل رہا ہے سماج میں, شادی کے بغیر لڑکا لڑکی رہ رہے, سماج کو کوئی اعتراض نہیں ہے, سماج اس کو برداشت کر رہا ہے. یہ نیا بھارت ہے, یہ آدھنک بھارت ہے, یہ ماڈرن بھارت ہے. میرا اسلام تو یہ کہتا ہے تم نکاح کر رہے ہو, تم شادی کر رہے ہو. مولوی صاحب بھی آ گئے, انہوں نے نکاح بھی پڑھا دیا, لیکن آپ کا مقصد گھر بسانا نہیں ہے, آپ کا مقصد صرف اپنی شہوت کو پوری کرنا ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ ایسا نکاح کرنا جائز نہیں ہے. محسنین غیر مسافحین, نکاح کا مقصد گھر بسانا ہے, پریوار بسانا ہے, صرف اپنی شہوت کو اور اپنی سیکسول ڈیزائر کو پورا کرنا نہیں ہے. بھئی انسان اور جانور میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے. یعنی اسلام اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ آپ نکاح کریں اس مقصد کے تحت کہ ہم صرف اپنی خواہش پوری کریں. نہیں, آپ کو گھر بسانا ہے, آپ کو بیوی کا حق ادا کرنا ہے. وہ اسلام جو نکاح کے معاملے میں اتنی پابندی لگاتا ہے, کیا وہ اسلام اس بات کی اجازت دے دے گا کہ لڑکا لڑکی بغیر شادی کے لیو ان ریلیشن شپ میں رہیں؟ کھلی ہوئی زناکاری ہے. اور آفتاب نام کا وہ لڑکا شردھا نام کی ایک لڑکی کے ساتھ رہتا تھا. سوال یہ نہیں ہے کہ شردھا کے گھر والوں کو اعتراض تھا کہ نہیں تھا, سوال یہ ہے کہ آفتاب کے گھر والوں کو اعتراض کیوں نہیں تھا. سماج کی یہ دوگلی تصویر بھی ہمیں ختم کرنی پڑے گی میرے بھائی. ہم نے لڑکیوں پر پابندیاں لگائی, لڑکوں کے لیے سب معاف ہے. اسٹیج سے تقریریں ہوتی ہیں, لڑکیاں میک اپ نہ کریں, لڑکیاں خوشبو نہ لگائیں, لڑکیاں نقاب میں رہیں, لڑکیاں پردے میں رہیں, اور لڑکا رات رات بھر گھر سے غائب رہے, اس کے اوپر کوئی قانون نہیں ہے. اسلام کے اندر کوئی ون وے ٹریفک نہیں ہے میرے بھائی. اگر اسلام ایک لڑکی کو یہ حکم دیتا ہے, ایک عورت کو حکم دیتا ہے کہ وہ پردے میں رہے, وہ بے حیائی نہ کرے,
وہ زناکاری کا کوئی کام نہ کرے، تو اسلام ایک مرد کو بھی حکم دیتا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے، وہ زنا کے قریب نہ جائے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اے مسلمانوں تم زنا کے قریب بھی نہ جانا، وہ بڑا ہی برا راستہ ہے، بڑا ہی برا کام ہے۔ اور جانتے ہو، میں ابھی کٹیہار سے آپ کے گاؤں میں آ رہا تھا، راستے میں کہیں برج بن رہا تھا، برج کے اوپر راستہ ابھی بنا نہیں ہے، تو برج کے شروعات میں سرکار نے، گورنمنٹ نے ایک بڑا سا بورڈ لگا دیا جس پر کراس کا نشان بنا دیا کہ یہ راستہ جانے کا نہیں، اس پر مت جانا، اس لیے کہ اگر وہ نشان نہیں لگے گا، ہو سکتا ہے رات کا ٹائم ہے، ڈرائیور کو پتہ نہ ہو، وہ برج پر گاڑی چلا دے اور آگے جا کر کے ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ اسلام نے اگر یہ کہا کہ زنا کا راستہ خراب راستہ ہے، تو اسلام نے اس راستے پر جگہ جگہ بورڈ بھی لگائے ہیں میرے بھائی۔ گھر میں دیور بھی رہتا ہے، بھابھی بھی رہتی ہے، اسلام نے یہ حکم دیا، اللہ کے نبی نے فرمایا ایاکم والدخول علی النساء، جو عورتیں تمہارے لیے غیر محرم ہیں، جو تمہاری ماں نہیں ہے، جو تمہاری بہن نہیں ہے، جو تمہاری بیٹی نہیں ہے، جو تمہاری بہو نہیں ہے، ان عورتوں کے پاس تم نہ جایا کرو، ان کے پاس تم تنہائی میں نہ جایا کرو، ان کے ساتھ تم اکیلے میں نہ رہا کرو۔ نبی نے ایک لفظ کہہ دیا، جیجا کو منع کر دیا گیا وہ سالی کو بائک پر بٹھا کے سیر نہ کرائے، دیور کو منع کر دیا گیا وہ بھابھی کے ساتھ بائک پر نہ بیٹھے، وہ اکیلے کمرے میں بھابھی کے ساتھ نہ بیٹھے۔ یہ تو ہمارے انڈیا کا کلچر ہے، بھابھی ماں سمان ہوتی ہے، اسلام کی نظر میں بھابھی ماں سمان نہیں ہوتی ہے۔ اسلام کی نظر میں بھائی کے مرنے کے بعد چھوٹا بھائی اپنی بھابھی سے شادی بھی کر سکتا ہے، بھائی کے طلاق کے بعد شادی کر سکتا ہے، وہ آپ کے لیے غیر محرم ہے، محرم نہیں ہے، وہ آپ کے لیے پردہ ہے آپ کا، اس سے لمٹ ہونی چاہیے آپ کے اور اس کے بیچ۔ اسلام نے زناکاری کے راستے میں میرے بھائیوں بڑے بڑے بورڈ لگا دیے، خالہ کا لڑکا اور خالہ کی لڑکی آپس میں غیر محرم میں، خالہ کی لڑکی اپنے خالہ زاد بھائی سے لمٹ میں رہے، حد میں رہے، اس سے پردہ کرے، پھوپھی کی لڑکی، چاچا کی لڑکی، بڑے ابو کی لڑکی، یہ تمام کے تمام رشتے غیر محرم ہیں۔ آج ہمارے سماج میں ان رشتوں کو کوئی غیر محرم نہیں سمجھتا۔ گھر میں عورتیں، چاچا کا لڑکا گھر میں آتا ہے، عورتیں اس سے کوئی پردہ نہیں کرتی، آرام سے اس کے سامنے جیسے چاہے ویسے بیٹھ جاتی ہیں۔ اسلام نے یہ کہہ کر کے بس نہیں کر دیا کہ زنا کے قریب مت جاؤ، اسلام نے زنا کے راستے میں جہاں جہاں انسان زنا کے راستے پہ جا سکتا ہے، اسلام نے بڑے بڑے بورڈ لگا دیے۔ آپ حیرت کریں گے میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہاں تک بتایا کہ عورت دوپٹہ کیسے پہنے گی۔ بھئی قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے یہاں تک ہم کو سکھایا ہے کہ عورت دوپٹہ کیسے اوڑھے گی گھر کے اندر، اپنے سسر کے سامنے، اپنے جیٹ کے سامنے، اپنے دیور کے سامنے، اپنے بھائی کے سامنے، اپنے رشتہ داروں کے سامنے وہ دوپٹہ کیسے پہنے گی گھر کے اندر، گھر کے باہر تو وہ نقاب میں رہے گی۔ فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اے مسلمان عورتوں تم اپنے دوپٹوں کو اپنے سینے پر رکھا کرو، دوپٹہ کندھے پر رکھنے کے لیے نہیں ہے، دوپٹہ گلے میں ڈالنے کے لیے نہیں ہے، اپنے دوپٹوں کو اپنے سینے پر، اپنے گریبان پر رکھو۔ یہ نہیں کہ چلو ہمارا بھائی تو ہے، ہمارے سسر ہے تو کیا ہو گیا، مسلمان عورت کا دوپٹہ اس کے گریبان پر ہونا چاہیے۔ یہاں تک بتایا اللہ نے قرآن میں کہ اگر ایک عورت کو کسی غیر محرم مرد سے اگر بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو بات کیسے کرے گی۔ اللہ نے فرمایا قرآن کے 22ویں پارے میں فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اے مسلمان عورتوں جب تمہیں کسی غیر مرد سے بات کرنے کی نوبت آ جائے اور بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو تم اپنی آواز میں نرمی پیدا نہ کرو، اپنی آواز میں لچک نہ پیدا کرو، تم اپنی آواز میں کڑک انداز پیدا کرو، تم سختی کے ساتھ بات کرو، سامنے والے
کو یہ نہ لگے یہ مجھ کو لائن دے رہی ہے، سامنے والے کو یہ نہ لگے کہ یہ مجھے سگنل دے رہی ہے. سامنے والے کی امیدوں کو توڑ دو. تم سختی سے بات کرو، تم نرمی سے بات نہ کرو. آج کل یہ بھی چل رہا ہے. فیس بک والی دینی بہن، لڑکی نے پوسٹ ڈالی، کوئی قرآن کی آیت لکھی، لڑکوں کی لائن لگ گئی. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. کیا ہے صاحب؟ ارے یہ ہماری دینی بہن ہے. اب یہ دینی بہن جو رہتی ہے پھر وہ فیس بک کے میسنجر پر آتی ہے، پھر وہاں پہ چیٹنگ ہوتی ہے، پھر چیٹنگ کے بعد ملاقات ہوتی ہے. یہ زناکاری تک پہنچانے والے راستے ہیں میرے پیارے ساتھیوں. اسلام نے ان راستوں کو بند کیا ہے. آپ کی کوئی دینی وینی بہن نہیں ہے. ویسے تو سارے انسان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، سب آدم کی اولاد ہے، سب حوا کی اولاد ہے. آپ کی بہن صرف آپ کی سگی بہن ہے جو آپ کی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہے، یا آپ کی رضائی بہن ہے جس نے آپ کے ساتھ دودھ میں جو شریک ہوئی ہے. جس عورت کا دودھ آپ نے پیا ہے اس لڑکی نے بھی پیا، وہ آپ کی بہن ہے اور آپ کی سگی بہن ہے. باقی دنیا میں کوئی بہن نہیں ہے آپ کی. اس سے آپ کو پردہ، اس لڑکی کو آپ سے پردہ کرنا ہے اور آپ کو اس سے دور رہنا ہے. تو آفتاب نے اور شردھا نے لیو ان ریلیشن شپ میں وہ زندگی گزار رہے تھے. اب کیا معاملہ ہوا اللہ عالم. میڈیا میں خبر، آپ میڈیا کو تو مسالہ ملنا چاہیے صاحب. مسلمان لڑکے کا نام مسلمان ہے، لڑکی کا ہندو ہے، اتنا کافی ہے میڈیا کے لیے. اس نے 28 ٹکڑے کیے تھے اپنی محبوبہ کے، اس کی لاش کے 28 ٹکڑے کیے تھے اور اس کو فریز میں رکھا. اب میڈیا والوں کو نفرت پھیلانے کا ایک موقع مل گیا کہ مسلمان تو ایسے ہوتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ حالات کیوں ہیں؟ عشق اور محبت کے نام پر آپ اپنی پوری کمیونٹی اور پوری قوم کو تباہی کے گڈھے کی طرف کیوں ڈال رہے ہیں؟ اسلام میں کوئی عشق نہیں ہے، اسلام میں محبت ہے. اور یہ محبت بھی کون سی محبت ہے؟ جو نکاح کے بعد ہوتی ہے. اسلام میں نکاح کے بعد محبت ہوتی ہے، محبت کے بعد نکاح نہیں ہوتا. اسلام میں لو میرج نہیں ہے. اسلام کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے کہ پہلے لڑکی کو پسند کرو پھر نکاح کرو. اسلام یہ کہتا ہے رشتہ دیکھو، لڑکی پسند آ جائے نکاح کر لو، محبت کر کے نکاح کرو. یہ اسلام کا کانسیپٹ نہیں. اسلام میں لو میرج نہیں ہے. اور اللہ کی قسم، جو محبت نکاح کے ذریعے پیدا ہوتی ہے وہ کالج کے کیمپس میں نہیں پیدا ہو سکتی، وہ ہاسٹل کے کمروں میں نہیں پیدا ہو سکتی، وہ کٹیہار کے پارکوں میں نہیں پیدا ہو سکتی، وہ ریسٹورنٹ میں نہیں پیدا ہو سکتی، وہ زنا کے اڈوں پر نہیں پیدا ہو سکتی. جو محبت نکاح کے ذریعے جنم لیتی ہے. جانتے ہو نکاح والی محبت کیسی ہوتی ہے؟ 60 سال کا بوڑھا ہے، 50 سال کی بڑھیا ہے. نہ بڑھیا کے اندر اب کوئی خوبصورتی بچی ہے، نہ بڈھے کے اندر اب کوئی طاقت بچی ہے، لیکن بڑھیا کو کھانسی آتی ہے تو بوڑھا بے چین ہو جاتا ہے. بوڑھے کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، بڑھیا بے چین ہو جاتی ہے. بڑھیا 2 دن کے لیے مائکے چلی جاتی ہے، بوڑھے کو رات میں نیند نہیں آتی ہے. بوڑھے کے سر میں رات میں درد ہوتا ہے، بڑھیا اپنی نیند قربان کر کے اپنے شوہر کے سر کو دباتی ہے. یہ پیار ہے میرے بھائی، یہ ٹرو لو ہے، یہ محبت ہے. یہ محبت کس نے پیدا کی؟ اللہ نے محبت پیدا کی. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. میرے بندو، اللہ کی بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے اس نے تمہارے لیے تمہارے جوڑے بنائے، اس نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اور اللہ نے میاں بیوی کے درمیان محبت ڈال دی، رحمت ڈال دی. اللہ نے شوہر اور بیوی کے درمیان محبت پیدا کر دی. لڑکا لڑکی کو نہیں جانتا، اس نے کبھی شکل بھی شادی کے پہلے نہیں دیکھی تھی. اس کے ماں باپ گئے، لڑکی کو پسند کیا، نکاح ہو گیا. مولوی صاحب نے اللہ کا قرآن پڑھا، کلام پڑھا، نکاح ہو گیا. دونوں میں اتنی محبت ہو گئی، اتنی محبت ہو گئی کہ لڑکا اگر پردیس میں جانے لگتا ہے لڑکی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں. وہ اپنے شوہر کی جدائی برداشت نہیں کر پاتی. اللہ نے فرمایا یہ محبت پیدا کرنے والے ہم ہیں. میرے بندو، یہ سچی محبت ہے، یہ سچا پیار ہے جو اس کے دل میں ہم نے ڈالا ہے، جو شوہر کے دل میں بیوی کے لیے ہم نے ڈالا، جو بیوی کے دل میں شوہر کے لیے ہم نے ڈالا. آج ہمارا نوجوان
ज़िना के अड्डों की तरफ जा रहा है। मुसलमान लड़कियां आज गैरों के साथ भाग रही हैं, मुर्तद हो रही हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज सबसे पहले अपने ईमान की कदर करो, अपने ईमान की अहमियत को समझो, अपनी तौहीद की अहमियत को समझो, अपने सर को अल्लाह के अलावा किसी और के दर पे न झुकाओ। बहुत से अहले हदीसों के घर में भी तावीज पहना जा रहा है, बच्चों की मालिश हो रही है, माँ पेशानी पर टीका लगाती है, पूछो टीका क्यों लगाती हो, कहती है नजर ना लग जाए। बच्चा बीमार हो गया, गले में काले रंग का धागा बांध देती है। बच्ची बीमार हो गई, पेट में धागा बांध देती है। अहले हदीसों के घरों में ये सब होने लगा है। माफ कीजिएगा, अगर तौहीद में कमी है, अगर तौहीद गड़बड़ है, तो हमें और आपको अपने आप को अहले हदीस कहने का कोई हक नहीं है। वो अहले हदीस हो ही नहीं सकता जिसके घर में तौहीद ना हो, जिसके दिल में तौहीद ना हो। अरे हमारे बहुत सारे भाई कहते हैं ना, हम कयामत के दिन नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे नबी का दामन वो पकड़ेगा जो तौहीद पर होगा। आइए बड़ी प्यारी हदीस आपको सुनाता हूं। कयामत के दिन अल्लाह के नबी किसकी शफाअत करेंगे, किसका दामन मिलेगा, नबी का दामन किसको मिलेगा, जरा इस हदीस को अपने सामने रखिए। सही बुखारी के अल्फाज हैं। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी से सवाल किया। अच्छा, अबू हुरैरा कौन है? जानते हैं आप अबू हुरैरा कौन है? पता है? बोलो भाई, सो रहे हो या जाग रहे हो? अबू हुरैरा कौन है? सहाबी हैं, बस इतना मालूम है, सहाबी हैं। और कुछ? अबू हुरैरा वो सहाबी हैं, उनका कोई काम धंधा नहीं, कोई तिजारत नहीं, कोई बिजनेस नहीं, कोई दुकान नहीं। उनका बस एक ही काम है, वो 24 घंटे नबी के दरवाजे पर रहते हैं, नबी के साथ रहते हैं, नबी की बातों को नोट करते हैं, नबी की हदीसों को नोट करते हैं, उनको सुनते और याद करते हैं। आज 1 घंटे की तकरीर हमको आपके सामने करनी है तो हम मोबाइल का सहारा लेते हैं। कोई हदीस पढ़नी है, सर्च करते हैं कि हदीस एक बार रिपीट कर लूं, हदीस सही है कि नहीं, सही पढ़ रहा हूं कि नहीं पढ़ रहा हूं। अबू हुरैरा के दौर में मोबाइल नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, लिखने पढ़ने का रिवाज नहीं था, मगर अल्लाह ने अबू हुरैरा को गजब की मेमोरी दी थी। 5274 हदीसों को अबू हुरैरा ने याद किया था। 5274 हदीसों को हजरत अबू हुरैरा ने याद किया था मेरे भाइयों, और पूरा मिनवान जैसे नबी से सुना था वैसे उम्मत को पहुंचाया था। अबू हुरैरा अल्लाह के नबी से सवाल करते हैं, अय अल्लाह के नबी, मन असादुन्नासी बिशफाती का, कयामत के दिन वो कौन सा खुश नसीब होगा जिसको आपकी शफात नसीब होगी। अब जरा अल्लाह के नबी का अंदाज देखिए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अय अबू हुरैरा, मुझे पता था ये सवाल सबसे पहले तुम ही करोगे, लिमा रअयतु मिन हिर्सिका अलल हदीस, इसलिए कि मैं देख रहा था कि तुम्हारे अंदर हदीस को सीखने की तलब है, तुम हदीस को सीखना चाहते हो, तुम हदीस को जानना चाहते हो, तुम्हारे अंदर हदीस को सीखने की तड़प है। काश अल्लाह हमारे नौजवानों में ये तड़प पैदा फरमाते। मेरे नौजवान साथियों, आज आपके मोबाइल में हदीस का भी सॉफ्टवेयर होना चाहिए। व्हाट्सएप चलाने वालों, फेसबुक चलाने वालों, आपके मोबाइल में कोई ऐसा ऐप भी होना चाहिए कि आप कम से कम रोजाना एक हदीस का भी मुताला करें। आज माशाअल्लाह एक ऐप आता है मोबाइल के ऊपर, इस्लाम 360, एक ऐप आता है मुहद्दिस लाइब्रेरी, मैं नाम बता रहा हूं, नोट कर लो इसको, इस्लाम 360 मुहद्दिस लाइब्रेरी, प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करो, हदीस की सारी किताबें मौजूद हैं, कुरान की कम से कम 10-12 तफसीरें मौजूद हैं, कुरान की मुस्तनद तफसीर है, तफसीर हसनुल बयान, आप उसका मुताला कीजिए। आप हदीस की किताबों को खोलिए और रोजाना ज्यादा नहीं एक हदीस का आप मुताला कीजिए। ये तड़प आपके दिल में भी पैदा होनी चाहिए जो हजरत अबू हुरैरा के दिल के अंदर। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ अबू हुरैरा,
اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسہ. اے ابو ہریرہ، کل قیامت کے دن وہ خوش نصیب انسان جس کو میری شفاعت ملے گی، یہ وہ انسان ہوگا جس نے دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، جو توحید پر رہا ہوگا، جس نے اپنے آپ کو شرک سے بچایا ہوگا، جو شرک کے بغیر دنیا سے گیا ہوگا. تو مشرک کو میرے بھائی نبی کا دامن بھی نصیب نہیں ہوگا. مگر آج کا مسلمان کیا کر رہا ہے؟ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہیں. نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں. نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آوے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جاوے. یہ ایمان کیسا ایمان ہے میرے بھائی کہ آج مسلمان مزاروں پہ جا کے سجدہ کر رہا ہے. یہ مہینہ آیا ربیع الثانی کا، اس مہینے میں بڑے پیر صاحب کے نام کا بکرا ذبح ہوتا ہے، ان کے نام کی 11ویں ہوتی ہے. تو اس امت کی سب سے بڑی پرابلم شرک ہے. اور آگے بڑھیے، آج یہ امت ذلیل ہے، پریشان ہے، خار ہے. کیوں؟ کیونکہ اس امت نے اپنے آپ کو قرآن سے دور کر لیا ہے. وہ قرآن کے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے چور چور ہو جاتا. اے انسانوں، تمہارے دل کی کیا اوقات ہے؟ تمہارا دل تو معمولی سا دل ہے. اس قرآن کو ہم نے کسی پہاڑ پر بھی اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے چور چور ہو جاتا. آج قرآن پڑھا جا رہا ہے، ہمارے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے. یہاں تو قرآن پڑھا جاتا تھا، اللہ کے پیارے نبی جب نماز میں قرآن پڑھتے تھے صحابہ رونے لگتے تھے. صحابہ کبھی کبھی قرآن پڑھتے تھے، اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے. قرآن کو سن کر کے جنات ایمان لے آئے. او لوگو، آج وہی قرآن ہمارے سامنے پڑھا جا رہا ہے، ہمارے دلوں کے اوپر کوئی اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ قرآن. فضیل ابن عیاض کو دیکھو، اپنے زمانے کا بہت بڑا ڈاکو ہے. ڈاکہ ڈالنے کے لیے ایک مکان کی چھت پر کودتا ہے، رات کا سناٹا ہے، اللہ کا کوئی بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور قرآن پڑھتے پڑھتے 27ویں پارے کی سورہ حدید کی 26ویں پارے کی سورہ حدید کی آیت پڑھتا ہے الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. اے ایمان والو، کیا ابھی وہ ٹائم نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے تمہارے دل پگھل جائیں؟ اے ایمان والو، کیا اب بھی تم نہیں سدھرو گے؟ کیا تم اب بھی توبہ نہیں کرو گے؟ جب فضیل ابن عیاض کے کانوں میں قرآن کی یہ آیت پڑھی، فضیل ابن عیاض نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور کہا کہ اے اللہ، وہ سمے آ چکا ہے، وہ وقت آ چکا ہے، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں. اور اس دن کے بعد سے فضیل ابن عیاض نے ڈاکہ ڈالنا بند کر دیا اور اتنے بڑے عابد بن گئے کہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے اللہ والوں میں ان کا شمار ہونے لگا اور کھانے کعبہ کا 24 گھنٹے کھانے کعبہ کے پاس وہ زندگی گزارنے لگے. قرآن کی ایک آیت دل کی دنیا بدل دیتی. مگر ہمارا نوجوان، اس بیچارے کو تو گانے میں مزہ آتا ہے، اس کو میوزک میں مزہ آتا ہے. وہ ایئر فون لگا کر کے کانوں میں بائک بھی چلا رہا ہے تو گانا سن رہا ہے، کار میں بیٹھا ہے تو کار میں بھی گانا بجا رہا ہے، اس کو میوزک میں سکون ملتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. میرے بندو، تم اللہ کو یاد کیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو. اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اور جس دل کو گانے سے سکون ملے، جس دل کو میوزک سے سکون ملے، سمجھ جاؤ کہ وہ دل مردہ ہو چکا ہے. اس دل کی جنازے کی نماز پڑھ لو، وہ دل مردہ ہو چکا ہے.
دل اگر زندہ ہے تو اس کو قرآن کے ذریعے سکون ملے گا. آج ہمارا نوجوان قرآن نہیں پڑھتا, قرآن نہیں سنتا. کسی اچھے قاری کی آواز میں قرآن پڑھو. کبھی یوٹیوب کھولو, اس پہ لکھو سورہ مریم شیخ سعود الشریم کی آواز میں, سورہ مریم شیخ سدیس کی آواز میں, سورہ رحمان شیخ معیقلی کی آواز میں, شیخ منشاوی کی آواز میں سورہ مریم. کسی اچھے قاری کی آواز میں آپ قرآن کی تلاوت سنو میرے بھائی, اللہ کی قسم آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا, آپ کی روح سرشار ہو جائے گی. اللہ کے کلام میں آج بھی وہ کشش ہے, وہ اٹریکشن ہے, مگر ہم نے قرآن کو تبرک کی کتاب بنا دیا. قرآن کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ بھائی بھائی میں جھگڑا ہوا, چلو قرآن اٹھاؤ قسم کھانے کے لیے. قرآن کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ قرآن کو چومنے کے لیے. قرآن کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ قرآن کو پڑھ کر کے کسی کو دم کرنے کے لیے. نہیں میرے بھائی, قرآن کا یہ سارا مقصد بعد میں ہے. قرآن کا سب سے بڑا مقصد ہے قرآن کو پڑھا جائے, قرآن کو سمجھا جائے, قرآن پر غور کیا جائے اور قرآن پر عمل کیا جائے. طارق انور صاحب ہمارے دوست ہیں, میسج کیا انہوں نے ہم کو. ہم نے ایک دن میسج نہیں دیکھا, 2 دن میسج نہیں دیکھا, 1 ہفتہ گزر گیا, 1 مہینہ گزر گیا. طارق صاحب نے کئی میسج ہم کو کیا, ہم نے میسج نہیں دیکھا. ان کو برا لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ یہ سوچیں گے یار دوستی کا دعویٰ ہے اور میرا میسج بھی نہیں دیکھا جا رہا ہے. واٹس ایپ پر کوئی دوست میسج کرے اور ہم واٹس ایپ کھولیں اور دنیا بھر کے میسج چیک کریں اور اپنے دوست کا میسج چیک نہ کریں تو دوست تو ناراض ہو جائے گا نا. قرآن اللہ کا میسج ہے, قرآن اللہ کا میسج ہے, اور وہ میسج ہمیں ملا ہے میرے بھائی. یہ میسج ہمیں ملا ہے اور یہ اس لیے ملا ہے کہ اس میسج کو ہم پڑھیں اور دنیا کو یہ میسج پڑھ کے سنائیں, مگر ہم خود نہیں پڑھتے. کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں ہمارا گریبان پکڑا جائے گا میرے بھائی. اللہ کے پیارے نبی ہمارا گریبان پکڑیں گے اور کہیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اللہ کے رسول کہیں گے اے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا, اے اللہ میری قوم قرآن کو نہیں پڑھتی تھی. موبائل پر میں واٹس ایپ کا میسج تو 50 بار چیک کرتی تھی, موبائل پر میسج تو 50 بار چیک کرتی تھی, اے اللہ تیرا میسج یہ کبھی کھول کر کے نہیں دیکھتے تھے. آدھا گھنٹہ کے لیے صبح دکان کھولنے جاتے ہو, آدھا گھنٹہ بیٹھ کے تلاوت کر لو. صبح نوکری پہ جا رہے ہو, جانے کے پہلے 15 منٹ قرآن کی تلاوت کر لو میرے بھائی. دن بھر فرصت نہیں ملتی, رات میں آؤ کھانا کھاؤ. آج تو موبائل پر بھی قرآن موجود ہے, موبائل پر 10 منٹ کا ٹائم نکالو, تھوڑا سا قرآن پڑھ دو, تھوڑا سا ترجمہ پڑھ دو. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے یاد کرنے کے لیے, ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے, ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے سمجھنے کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, کیا ہے کوئی قرآن کو سمجھنے والا, کیا ہے کوئی قرآن سے سبق حاصل کرنے والا؟ تو یہ امت قرآن سے دور ہے, یہ امت نماز سے بھی دور ہے. مسجد کے لیے جلسہ ہو رہا ہے, مسجد بن بھی جائے گی انشاءاللہ, مگر آج مسجدوں کا حال کیا ہے؟ جلسے میں آ رہے ہیں 1000 لوگ, فجر تک سب گاؤں میں رہتے بھی ہیں, لیکن فجر کی نماز میں کتنے لوگ ملیں گے؟ 20 لوگ, 25 لوگ, 10 لوگ, 15 لوگ. حی علی الصلاۃ کی آواز آ رہی ہے, مسلمان کا کاروبار نہیں بند ہو رہا ہے. سعودی عرب میں بہت کچھ بدل رہا ہے, مگر ایک چیز نہیں بدلی ہے وہاں اب بھی. لوگوں کو سعودی عرب کی برائیاں نظر آتی ہیں, برائیاں کہاں نہیں ہیں میرے بھائی. دنیا بدل رہی ہے, سعودی عرب بھی بدل رہا ہے, مگر ایک چیز آج بھی سعودی عرب کے اندر ہے. آج سے 5 سال پہلے جب مجھے سعودی عرب جانے کا موقع ملا 2017 میں, مدینہ کے اندر مسجد نبوی سے واکنگ ڈسٹینس پر تھوڑی دور پر ایک دکان پر میں نقاب خرید رہا تھا. میری اہلیہ نے فون کیا تھا نقاب لینا ہے, نقاب لے رہا تھا میں. نقاب میں پسند بھی کر چکا تھا, ریٹ بھی طے ہو چکا تھا. مسجد نبوی سے کے لاؤڈ اسپیکر سے اذان کی آواز آنے لگی, اللہ اکبر اللہ اکبر, اذان کی آواز آنے لگی. دکاندار نے فوراً کہا بھائی صاحب نماز کے بعد آئیے. میں نے کہا یار 5 منٹ کا کام ہے,
नकाब पसंद हो चुका है, पैसा ले देता हूं मैं, सौदा तय हो चुका है, ले लो। कहा उसने कहा नहीं, अजान हो गई है, अब मैं सौदा नहीं कर सकता, अब कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता, अजान हो चुकी है, अब आप जाइए नमाज पढ़ के आइए, मैं मिलूंगा आपको। अल्लाह की कसम मेरा दिल बाग बाग हो गया। मुझे लगा कि इस्लाम अभी जिंदा है, ईमान अभी जिंदा है। यही होना चाहिए मेरे भाई। आपकी तजारत, आपका कारोबार, आपकी दुकान, आपकी बिजनेस अल्लाह के जिक्र से बड़ा नहीं है, नमाज से बड़ा नहीं है। आज हम लोग अपने कारोबार को बुनियाद बना के नमाज से दूर है। रिजालुल्लाह तुलहीहिम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाह। अल्लाह के नेक बंदे तो वो होते हैं कि अल्लाह का जिक्र और नमाज उनके कारोबार को तो बंद कर सकता है, लेकिन उनका कारोबार उनको नमाज से नहीं रोकता, उनकी तिजारत उनको नमाज से नहीं रोकती। आज का मुसलमान नमाज से दूर है। पिछले साल मेरा प्रोग्राम था मालदा में, कलियाचक में, इत्तेफाक से उसी दिन 12 रबीउल अव्वल की तारीख थी। कलियाचक के मार्केट से गुजरना मुहाल हो गया, इतनी भीड़ थी और इतना जुलूस निकल रहा था। किसका जुलूस निकल रहा था भाई? नबी के आशिकों का, नबी के चाहने वालों का। बड़े बड़े डीजे लगा करके हम मोहब्बत रसूल का ढिढोरा पीट रहे थे। जिस नबी ने अपनी जात से कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई, उस नबी की मोहब्बत के नाम पर आज हम सड़कों को जाम कर रहे थे। कितने मरीज बेचारे फंसे थे, कितनी एम्बुलेंस फंसी थी, लेकिन मुसलमान अपने जश्न मनाने में बिजी है। नबी की मोहब्बत में जुलूस मनाने और जश्न मनाने वाले मुसलमानों को कोई ये क्यों नहीं बताता कि जिस नबी से तुम मोहब्बत का दावा करते हो, उस नबी को अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी एक चीज थी, नमाज। वो नबी नमाज से इतनी मोहब्बत करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे। अल्लाह के नबी कहा करते थे, जो इलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज का टाइम होता था, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत बिलाल से कहते थे, या बिलाल वरिहना बिस्सलाह, ऐ बिलाल जल्दी से अजान दे दो, मोहम्मद को सुकून पहुंचा दो, नमाज के जरिए मेरे दिल को सुकून पहुंचा दो। अल्लाह के नबी को नमाज के जरिए सुकून मिला करता था। अपने आखिरी टाइम भी अल्लाह के प्यारे नबी अपनी उम्मत को ये वसीयत करके गए थे, अस्सलाता अस्सलाता व मा मलकत ईमानुकुम, ओ लोगो नमाज की पाबंदी करना, ओ लोगो नमाज का ख्याल करना, नमाज को मत छोड़ना, अपने गुलामों का ख्याल रखना, अपने नौकरों का ख्याल रखना और नमाज का ख्याल रखना। नमाज कोई मामूली इबादत नहीं है मेरे भाई। रोजा जमीन पर फर्ज हुआ, ज़कात जमीन पर फर्ज हुई, हज जमीन पर फर्ज हुआ, नमाज आसमान पर फर्ज हुई। नमाज का हुक्म आसमान पर दिया गया। इसमें इशारा है इस बात की तरफ कि ऐ मोमिन, अगर तू अल्लाह वाला बनना चाहता है, तू अल्लाह के ऊंचा मकाम पाना चाहता है, तो तू नमाज की पाबंदी कर। तू बगैर नमाज के अल्लाह वाला नहीं बन सकता है। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। ये उम्मत नमाज से भी दूर है। ये उम्मत अपने नबी की सुन्नत से भी दूर है। नमाज पढ़ रही है, कैसे पढ़ रही है? जैसे बाप दादा पढ़ते थे। कोई सीने पर हाथ बांध रहा है, कोई नीचे बांध रहा है, कोई नाप पर बांध रहा है। ये जानने की कोशिश नहीं कि नबी का तरीका क्या था। यह उम्मत सुन्नत से दूर है और इसीलिए आज इस उम्मत के अंदर तरह तरह का इख्तिलाफ है। इतना इख्तिलाफ है, इतना इख्तिलाफ है कि रबीउल अव्वल का महीना आया, एक बड़ा बैनर मैंने देखा सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, बैनर पे लिखा था वहाबी और साथ में गाली लिखी थी, वहाबी के नाम के साथ गाली लिखी थी। इतनी नफरत है। शादी के कार्ड में, बाकायदा शादी के कार्ड में छापा जाता है, ये शादी फला फला मसलक की है, इसमें फला फला मसलक के लोग ना आए। एक शादी का वीडियो आया मेरे बनारस शहर का कि शादी हो रही है, बारात निकल रही है और बारात में ऐलान हो रहा है लाउड स्पीकर में कि इस बारात में जितने वहाबी हैं और जितने देवबंदी हैं वो चले जाएं, वरना उनको मार के भगाया जाएगा।
کتنی مسجدیں ہیں، مسجدوں کے باہر لکھا ہوا ہے یہ مسجد فلاں فلاں مسلک کی ہے، اس میں فلاں فلاں مسلک کے لوگ نہ آئے۔ کیا میرے نبی کی تعلیم ہے؟ میرے نبی کی یہ تعلیم نہیں ہو سکتی۔ میرے نبی کا حال تو یہ کہ مسجد میں ایک دیہاتی آتا ہے، ایک عربی آتا ہے، اور جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے وہاں پر وہ کھڑا ہو کر کے پیشاب کرنے لگتا ہے۔ صحابہ کرام اس کو مارنے کے لیے دوڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں لا تظلموا، رک جاؤ، اسے پیشاب کر لینے دو، اگر تم اس کو روکنے کی کوشش کرو گے وہ ادھر ادھر جائے گا۔